ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئیے اپنے سبق کی طرف۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے ہمارا 5واں سپارہ جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے اندر کچھ تبدیلی بھی آئی ہوگی، تو انشاءاللہ مزید تبدیلیاں ہمارے اندر آئیں گی جب ہم قرآن پاک کو مکمل پڑھیں گے۔ اور یہ ہم جب تشریح کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو یہ تشریح جو ہوتی ہے یہ حدیث ہوتی ہیں، تو دوسرے لفظوں میں آپ قرآن اور حدیث دونوں ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن کا انداز بیان ایسا ہے کہ یہ دلوں کو روشن کر دیتا ہے۔ تو سورۃ نساء کی آیت نمبر 75 انشاءاللہ آج پڑھنی ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں، وا اور ما کیا، لکم تمہیں، کم تمہیں، ہم ان کو، وَمَا لَهُمْ اگر کہا جائے تو انہیں کیا ہے۔ اچھا، وَمَالِيَّ یہ 23ویں سپارہ کے شروع میں آتا ہے نا، وَمَالِيَّ، اور چھوٹی یہ جو ہوتی ہے یہ میری طرف اشارہ ہوتا ہے، وَمَالِيَّ اور مجھے کیا ہے۔ وَمَالَنَا نون الف نا جمع کا صیغہ ہم، اور ہمیں کیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نا 3-4 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں نون الف نا جمع کے لیے۔ اچھا، کم تمہیں، ہم انہیں، چھوٹی یہ میرا میری میرے، کاف زبر کا، تیرا تیری تیرے، لام زر لی کے لیے، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں ان کو لکھ لیا کریں۔ اچھا، تو مالکم اور کیا ہے تمہیں، لا تقاتلون تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ فی کا معنی ہے یہ، فی کا معنی ہے میں، اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے۔ تو قاتلون قاتل لڑائی کے لفظ میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو قتل کے معنی بھی ہوتا ہے، تو یہ لڑائی کی بات ہو رہی ہے جہاں لڑتے کیوں نہیں، یعنی جہاد کیوں نہیں کرتے، جہاد کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ والمستضعفین ان لوگوں کی خاطر جو بے بس ہے، مستضعفین لفظ ہے ضعیف سے، ضعیف کہتے ہیں کمزور کو، بے بس کو، جس کا بس نہ کر سکے، جو مقابلہ نہ کر سکے، من الرجالی مردوں میں سے، والنسائی اور عورتیں، والولدان اور بچے، بچوں میں سے، الذین جو یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، یہ ان کی دعا ہے، یعنی ضعیفوں کی، ضعیف مرد عورتوں کی، بچوں کی، تو عورتیں بھی کمزور ہیں، بچے بھی کمزور ہیں، اور وہ مرد جو کمزور ہیں۔ اے ہمارے رب، اخرجنا خارج سے لفظ ہے، نکال لے ہمیں، نون الفنا ہمیں، حاضی القریاتی اس بستی سے، قریہ کہتے ہیں بستی کو، ظالمی کے ظالم ہیں، اہلوہا اس کے رہنے والے، وج اللہ نا اور بنا دے، لانا ہمارے لیے، ملت ان کا اپنے پاس سے، ولیًا کوئی حمایتی، وجل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، ملت ان کا اپنے پاس سے، نصیرہ کوئی مددگار۔ اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے، چلو ایک آیت آگے پڑھتے ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے، تو اس کا پھر انشاءاللہ اس کا تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ زینہ وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، یقاتلون اور وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ طاغوت باطل طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا پس تم لڑو، اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے۔ طاغوت کا کافی ایکسپلین پیچھے ہو چکی، شیطانی طاقتیں ساری کی ساری، سارے غلط راستے، ساری غلط باتیں، سارے غلط کام کرنے والے، چاہے شیاطین میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہوں، ہر وہ غلط راستہ جو رحمان کی طرف نہیں جاتا وہ طاغوت ہے، اور شیطان کے دوستوں سے، اولیاء ولی سے لفظ ہے، اور شیطان ان قید شیطان بے شک شیطان کی چال، کانا ضعیفہ ہمیشہ سے کمزور ہے۔ شیطان کی چالیں
कमजोर ही होती हैं, जो लोगों को भटकाता तो है लेकिन फिर खुद ही जो है वो दस्तबरदार हो जाता है कि मैंने तो तुम्हें दावत दी थी। पढ़ा है आपने कुरान में, आगे भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जहां बात हो रही है कि इन कमजोरों के छुड़वाने के लिए आप जिहाद क्यों नहीं करते, जो बच्चे दुआएं मांगते हैं, जो औरतें और ये कमजोर लोग, ज़ईफ लोग जो दुआएं मांगते हैं कि ए अल्लाह इन जालिमों की बस्ती से हमें निजात दे दे। और जालिमों की बस्ती कौन सी हो गई? जहां बात तो हो रही है मक्के की, लेकिन कुरान जो है रहती दुनिया तक हर आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए इसके अंदर सबक मौजूद है एक, कि रहती दुनिया तक जहां भी जुल्म होगा, जहां भी कोई ज्यादती करेगा मुसलमानों के ऊपर, तो आपने उनकी मदद के लिए निकलना है। ये नहीं कि बस वो जो मक्के के अंदर थे उनकी मदद के लिए निकलना और आज के मुसलमान जितने मर्जी पिस रहे हैं उनकी मदद के लिए नहीं निकलना। अच्छा, इन जालिमों की बस्ती से हमें निजात दे दे और हमारे लिए खुद अपने पास से कोई हमायती और कोई वली मुकर्रर कर दे, खास अपने पास से मदद फरमा दे, मददगार कोई बना दे। तो जितने भी लोग आज भी जाते हैं मजलूमों को जुल्म से छुड़ाने के लिए, तो ये सब इसी आयत के हुक्म में आ रहे हैं। आज का चाहे वो कश्मीर हो, चाहे बोस्निया हो, चाहे चीचड़ियाँ हो, चाहे फलस्तीन हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे शाम हो, इराक हो, जितने भी दुनिया के मुसलमान जितने मुल्कों के अंदर मुसलमानों के साथ जंगें लगी हुई हैं, मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से तकलीफ दी जाती है कि ये मुसलमान हैं, सिर्फ इस वजह से इनके ऊपर जुल्म किया जाता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं। और कोई मसला ही नहीं। और कोई बाकी दुनिया के अंदर बाकी लोग भी तो रह रहे हैं ना, उनके साथ इस तरह के सलूक क्यों नहीं होते? तो अगर कोई इस वजह से किसी के साथ जुल्म ज्यादती करता है कि वो मुसलमान है, तो आपको चाहिए आज के मोमिनीन को, आज के मुसलमानों को चाहिए कि वो उनकी मदद के लिए घरों से निकलें और उनकी पुकार पर पहुंचें, उनको जालिम के पंजे से छुड़ाएं। और बाज़ ये होता है कि वहां मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते। मसलन उनको इस्लाम के ऊपर अमल करने की आज़ादी नहीं है, और इसके अलावा उनको जो बुनियादी हुकूक हैं उनके एज ए इंसान जो उनके बुनियादी हुकूक हैं उससे भी महरूम रखा जाता है, और अपना जो है मजहब है जबरदस्ती उनके ऊपर ठूंसा जाता है। आपने आज तक देखा होगा एक बात, और नहीं देखा तो आगे आप मुशाहदा किया करें, आज तक दुनिया के इस गए गुजरे दौर के अंदर भी जब ये देखें बेराह रवी का दौर दौरा हर तरफ, और ये मीडिया ने जो है वो फहाशी की फैलाने की कोई हद नहीं कोई छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के इस गए गुजरे दौर के अंदर भी लोग मुसलमान हो रहे हैं, और आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मुसलमानों से भी कोई और मजहब में गया है। अगर कोई गया भी होगा तो वो गया होगा जिसको अपनी मुसलमानी का पता नहीं होगा कि मुसलमानी क्या चीज़ है, इस्लाम क्या चीज़ है, हमारे नबी के फरमुदात क्या हैं, हमारी गाइड बुक के अंदर क्या है। अगर कोई ऐसा होगा तो वो गया होगा किसी इस्लाम को छोड़ के किसी दूसरे मजहब में, वरना नहीं। और आज भी लोग खुशी से इस्लाम कबूल करते हैं। आपने देखे होंगे इस्लाम एक ऐसा प्यारा मजहब है, ऐसा इस्लाम मुसलमानों के पास ऐसे ठोस दलाइल मौजूद हैं कि इनका कोई मुकाबला नहीं कर सका आज तक भी, ना आसमानी किताबें जो पिछली गुजर चुकी
اور نہ ہی آج کے بڑے بڑے ذہین و فتین غیر مسلم لوگ اسلام کے قرآن کی آیات کے مقابلے میں کوئی اپنی دلیل نہ پیش کر سکا، کوئی اپنے دلائل سے مسلمانوں کو پیچھے نہ کر سکا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور آسمانی کتاب ہے یہ، اور اسلام کا جو مذہب ہے صاف ستھرا حیات دار مذہب ہے اسلام، اور اس کے مقابل میں یہ جتنے مذہب ہیں، یہ جتنے آسمانی مذہب بنے ہوئے نا آج بھی، تو ان کے اندر بھی وہ چیز نہیں ہے جو اللہ نے بھیجی۔ مثلا ایک دن نا ایک عورت، عیسائی عورت مجھے ملی، تو میں سواری پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی نا بے پردہ تھی، تو میں نے نا اسے کوئی بس پہچان لیا، میں نے کہا کہ یہ لگتی مجھے کوئی کرسچن ہے۔ میں نے پوچھا آپ کرسچن ہے؟ کہنے لگی ہاں جی۔ تو میں نے کہا کہ آپ پردہ نہیں کرتے ہیں؟ کہنے لگی نہیں۔ میں نے کہا آپ کے مذہب کے اندر بھی پردہ ہے، آپ کے انجیل کے اندر پردہ نہیں ہے؟ آپ کے نبی نے پردے کو حکم نہیں دیا؟ کہنے لگی ہاں ہے، لیکن میری بہن کرتی ہے، میں نہیں کرتی۔ بھی بہن نے کر لیا ہے تو پھر آپ سے وہ حکم اٹھ گیا ہے۔ تو یہی حال آج کے غیر مسلموں کا ہے اور یہی حال مسلمانوں کا ہے، وہ بھی اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، یہ بھی اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، لیکن دلائل اسلام کے پاس مضبوط ہیں۔ کوئی عمل نہ کرے، کوئی نہ پڑھے، کوئی نہ سنے، اور کوئی اللہ اور اس کے رسول پہ رستے پہ نہ چلنا چاہے، سورج نکلا ہوا ہے۔ کوئی روشنی حاصل نہ کرنا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ کوئی کنیکشن نہ لینا چاہے، تمہارے گھر کے دروازے سے تار گزر رہی ہے، مین تاریں گزر رہی ہیں، پول لگے ہوئے ہیں، کھمبے لگے ہوئے ہیں الیکٹریکل کے، اگر کوئی تار نہ لینا چاہے تو نہ لے۔ تو یہی حال ہے، تو اگر کوئی تار نہیں تو اس کے گھر میں لائٹ نہیں آئے گی، اگر کوئی کنیکشن نہیں لینا چاہتا تو اس کے گھر میں لائٹ نہیں آئے گی۔ یہی حال ہے، یہ اسلام کا سورج تو نکلا ہوا ہے، یہ قرآن کا سورج تو نکلا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فرمودات کی کرنیں تو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن کوئی اپنا دروازہ بند کر لے، روشنی کو اندر نہ آنے دے، وہ خود ہی کہے کہ میں نے اندھیروں میں ہی بیٹھنا ہے، مجھے روشنی اچھی نہیں لگتی، تو وہ اس کا اپنا ایک چوائس ہے، ایک اس کا اپنا چناؤ ہے، نہ کہ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قصور ہے۔ نعوذ باللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، دنیا کو روشنی دے کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یک بعد دیگرے بھیجتے رہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لیکن اگر کوئی خود اصلاح اپنی کرنا نہ چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، نہ کہ اللہ کی مرضی ہے۔ ایک دفعہ نا کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی، تو کوئی مرد مجھے دور سے نظر آنے لگا کہ کوئی آ رہا ہے، تو میں نے نا جلدی سے چہرے پہ نقاب کر لیا، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کو پردہ ہے؟ میں نے کہا جی میں پردہ کرتی ہوں۔ کہنے لگی کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں نا آپ نے وہابی نہیں بنا دیا، یہ نا وہابی لوگ پردہ کرتے ہیں، تو ورنہ ہم تو پردہ کر کے بیٹھی رہتی تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں ان کے ذہن کس طرح کے ہیں لوگوں کے، جن کو اپنے اسلام کا ہی نہیں پتا، اور وہ جہالت کو ہی اللہ کا شکر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہالت کو ہی ترجیح دے رہے ہیں، اور جہالت میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی روشنی تو موجود ہے، اگر کوئی اپنا دروازہ بند کر لے، روشنی کو اندر نہ آنے دے، تو روشنی نہیں آ سکتی۔ دروازہ کھولو گے تو روشنی کو اندر آنے دو گے، خود روشنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے گھر کے اندر روشنی نہیں پہنچ رہی تو گھر سے باہر نکل کے روشنی حاصل کرو۔ آج کل تو گھر گھر کے اندر یہ میڈیا پہنچ چکا ہے، اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے بھی دین سیکھنا چاہے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، کم از کم جنت میں جانے کے قابل ہو سکتا ہے، وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی گھر سے باہر نکل کے دین کو حاصل کرتا ہے، گھر سے باہر نکل کے دین کو سیکھتا ہے، تو وہ یہ اس کے لیے اس سے بھی زیادہ بہترین چیز ہے۔ جب یہ نہیں تھے تو لوگ گھر سے باہر نکل کے دین حاصل کرتے تھے، اور علماء کرام جو پہلے تھے، جس نے اپنے علاقے شہر سے علم حاصل کیا تھا تو اس کو بڑا عالم نہیں مانتے تھے، جو باہر سے باہر کے دوسرے علاقوں سے علم حاصل کر کے آتا تھا اس کو بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ تو کم از کم
अपने लिए जन्नतों के हासिल करने के लिए तो कुछ ना कुछ हासिल कर लें। अच्छा, तो यहाँ क्या है, शैतान के दोस्तों से जंग जरूरी है। अल्लाह ताला मोमिनों को अपनी राह में जिहाद की रगबत दिलाता है और फरमाता है कि वो कमज़ोर और बेबस लोग जो मक्का में हैं, जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, और जो वहाँ के क़याम से कुता गए हैं, जिन पर कफार नित नई मुसीबतें तोड़ रहे हैं, जो महज कमज़ोर हैं, तो इन्हें आज़ाद कराओ। जो बेकस दुआएं मांग रहे हैं, किस बस्ती यानी मक्का से हमारा निकलना मुमकिन हो। मक्का शरीफ को इस आयत में करिया कहा गया है, और भी जगह पे ना बस्तियों को करिया कहा गया है, और एक जगह पे कुरान पाक के अंदर सूरत मोहम्मद के अंदर है, वक़अय्यिन में क़ारियतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतम मिन क़रियतिका अल्लती अख़रजतका। बहुत सी बस्तियां इस बस्ती से कहीं ज्यादा ताकत और कुव्वत वाली थी जिस बस्ती से तुम्हें निकाला। यानी इस मक्के के रहने वालों से और इस मक्के की बस्ती से कहीं जो और बस्तियां थी जो बड़ी ताकतवर थी। तो इसी मक्का के रहने वाले मुसलमान काफरों के जुल्म की शिकायत भी कर रहे हैं और साथ ही अपनी दुआ में कह रहे हैं कि अल्लाह किसी को अपनी तरफ से हमारा वली और मददगार बनाकर हमारी इमदाद को भेज। सही बुखारी शरीफ में है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मैं और मेरी वालदा इन्हीं कमज़ोरों में से थे। एक और बात में भी है कि आपने इल्लल मुस्तज़फ़ीना मिनर रिजाल वन्निसाई वल विल्दान पढ़कर फरमाया, मैं और मेरी वालदा साहबा भी इन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने माजूर रखा। यानी उनके ऊपर फिर कोई गुनाह नहीं है, हिजरत करने के वो लोग काबिल नहीं थे, तो उनके ऊपर फिर गुनाह नहीं। लेकिन जो ताकत होते हुए जिसने हिजरत ना की उसके ऊपर फिर गुनाह है। पीछे हमने पढ़ा ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या मेरी ज़मीन वसी नहीं थी जहाँ अमल नहीं हो रहा। जिस ऐसी जगह पे जहाँ अमल नहीं कर सकते हम इस्लाम के ऊपर, तो अल्लाह हम कहेंगे कि वो लोग कहेंगे अल्लाह हम कमज़ोर थे, हम कर नहीं सकते थे, तो अल्लाह ताला उनको कोई उज़र नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरी ज़मीन वसी नहीं थी और जगह भी हिजरत कर जाते। और बाज़ ख़वातीन भी कहती हैं कि घर के अंदर हमें पर्दा नहीं करने दिया जाता, हमें नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती हैं, काम में लगाया हुआ है। और कुछ एक बच्ची कह रही थी कि मुझे रोज़ा नहीं रखने देते घर के वडेरे, सास और ससुर कहते हैं कि दोपहर को ताज़ा खाना पकाना है और सख्त गर्मी के दिन है, तो चूल्हे भी देहाती लड़की थी तो चूल्हे भी कहती हैं धूप में हैं, लकड़ियां जला के वहाँ पकाना है धूप से, तो मैं फिर रोज़ा नहीं रख सकती क्योंकि इनको दोपहर को खाना पका खुद भी नहीं रखना और दूसरे को भी नहीं जो है वह दीन के ऊपर अमल करने देना। तो इस तरह का मामला अगर किसी के साथ पेश आ गया है तो उसको भी हिजरत कर देनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इस तरह के घर, इस तरह की फैमिलियां, इस तरह के इलाके छोड़ देने चाहिए। अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह ताला कहीं और से आपको इतनी बेहतरीन जगह दे देगा। ये मत सोचा करें कि मेरे साथ फिर क्या हो जाएगा, फैमिली वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं मुतलका बन जाऊंगी, मैं क्या मेरा हो जाएगा। तो पीछे हमने पढ़ा है फला तख्शौहुम वख्शौनी। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझ ही से डरो, वो कायनात से ना डरो, रब्बे कायनात से डरो, अल्लाह से डरा करो, लोगों से ना डरा करो। लोग कहते हैं जो कहने दें, अगर आपको अच्छा माहौल मिल जाए, दीनी माहौल मिल जाए, दीनी घराना मिल जाए, और आपको क्या चाहिए, जन्नतों के हकदार बन जाएंगे, जन्नतों के वारिस बन जाएंगे, अगली जन्म से जान छूट जाएगी। जब दुनिया के 4 दिन कोई ताने दे भी लेगा तो फिर क्या हो जाएगा। अल्लाह हर बेटी के, हर बहन के नसीब अच्छे बनाए अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि अगर आप इन तागूतों से जिहाद करेंगे तो फ़कातिलू या शैतान इन्ना कैद शैताना कौना ज़ईफ़ा, शैतान की जो चालें होती हैं ये कमज़ोरी होती हैं। ईमानदार अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और इसकी रज़ाजोई के लिए जिहाद करते हैं, कफ़ार अताते शैतान में लड़ते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि शैतान के दोस्तों से जो अल्लाह के दुश्मन हैं दिल खोल कर जंग करें और यकीन माने कि शैतान के हथकंडे और इसके मकर फरेब सब नक्श पानी के ऊपर ही बने हुए हैं। थोड़ा से आप हाथ मारेंगे तो ये उतर जाएगा नक्श।
یہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اسلام کا روب ہے، ایک اپنا روب ہے اسلام کا، اور ہمیشہ جب آپ باطل کے سامنے ڈٹ جائیں گے تو باطل دوڑ جائے گا، صرف ڈٹنا ہے، اور جب آپ ڈٹ جائیں گے تو اللہ کی مددیں پھر اس وقت پہنچ بھی جائیں گی۔ آپ اپنے کسی معاملات کے اندر دیکھ لیں، آپ یہ باہر کے معاملات کے اندر دیکھ لیں کہ جہاں کہیں سچ کی بات ہوئی تو سچ ہی بولا، تو سچ کے اوپر ہی ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی دی۔ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ ہم غریب تھے، میری گھر والا کہنے لگی کہ وہاں لکڑیاں کھڑے درخت وہ مول لیتے تھے اور اس کے بعد پھر کاٹ کے ان کو بیچتے تھے۔ کہنے لگا کہ ایک سکول کے اندر کسی ہیڈ ماسٹر صاحب نے 2-3 درخت جو ہیں وہ کٹوا دیے، تو ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہمیں تو یہی تھا کہ چلو ہیڈ ماسٹر جو ہیں گھر گئے سکول کے ہیں، تو انہوں نے وہ لے لیے اور کاٹ دیے اور بیچ دیے۔ کسی نے شکایت کر دی تو ہیڈ ماسٹر صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں نے نہیں کاٹے، باقی میں جانو میرا کام جانے، چاہے درخت کا وہ ثبوت بھی ہے، چاہے اور بھی گواہیاں ہیں، لیکن آپ صرف آپ کہہ دیں کہ میں نے نہیں کاٹے۔ اب الحمدللہ وہ بندہ محمدی تھا، اس نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے کہ اپنے جتنے پیسے دیے وہ پیسے بھی آپ کو میں واپس دے دوں گا۔ کہنے لگا کہ پھر بھی میں نہیں یہ کام کروں گا۔ کہنے لگے اللہ کا غریب بندہ تو ہے اور تو پیسے لے لے، اور میری بڑی بے عزتی ہے اس بات کے اندر، اور میری عزت بے عزتی کا معاملہ ہے۔ کئی دن وہ آتا رہا، کہنے لگے کہ ہمارے غریب کے دروازے پہ وہ آتا رہا۔ ہمارا جی تو چاہتا تھا کہ دیکھیں جو اتنی ہستی ہے اور ہمارے بچوں کے استاد ہیں اور ان کی ایک عزت ہے اس ایریے کے اندر، لیکن آپس میں صلاح پھر دونوں میاں بیوی کرتے تھے، کہتے کہ نہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ ناراض، اگر اس کو راضی کر دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کہنے لگے آخری دفعہ بھی کہہ کے گیا، صبح کو وہ جہاں بھی گواہی دینی تھی جس جگہ پہنچنا تھا وہاں گیا اور کہنے لگی کہ وہ درخت کاٹنے والے نے کہہ دیا کہ جی اس نے اتنے میں بیچے ہیں اور میں نے خریدے ہیں اور میں نے کاٹے ہیں، چلو جو بھی اس کو جرمانہ ہو گیا، جو بھی ہوا وہ کام نبڑ گیا نا، وہ کام اس کا نبڑ گیا نا۔ لیکن اچھا وہ نبڑ گیا کام، اس کے بعد کہنے لگی کہ ہمارے اوپر دن کچھ اور جو ہیں وہ ماڑے آ گئے، پھر وہ درخت کاٹنے کے لیے پیسے نہ رہے لینے کے لیے، تو پھر کوئی سبزی کی ریڑھی لگا لی تو سبزی بیچنے لگ گیا۔ کہنے لگے انہی کی گلی میں سبزی بیچ رہا تھا، تو وہی ماسٹر صاحب باہر نکلے اور کہنے لگے کہ یار جو کچھ بھی ہے ویسے تیرے سچ کو، تیری سچائی کو، تیری گواہی کو سلام ہے، اور اللہ بھی راضی ہوگا یقین تیرے اوپر، لیکن میں بھی راضی ہوں، چلو کام تو نبڑ گیا، لیکن تیری سچائی کے اوپر میں بڑا ہی خوش ہوں کہ دیکھے تو نے کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھا، کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائے، غریبی ہوتے ہوئے بھی، اور تو نے حق سچ بات جو کی ہے۔ تو کہنے لگے اس کے بعد پھر بھی وہ مطلب کہ محبت سے ملتے ہیں، عزت سے ملتے ہیں اور احترام اس کے دل میں، وہ کہنے لگا کہ اس نے خود اقرار کیا، کہنے لگا کہ میرے دل میں احترام تیرا پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا، اور دوسرے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے دل میں احترام تیرا پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ یعنی ایک غریبی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سچائی اور حق یہ ہمیشہ اللہ کے نیک مومنوں کی مدد کرتا ہے۔